السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری اسٹوریز. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ کی دعاؤں اور موٹیویشن کی منتظر. موٹیویشن اس لیے کہ آپ لوگ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور کم از کم کوئی ایک کمنٹ لازمی کر دیا کرے جس سے مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ میری سٹوری کو سنتے ہیں اور میں آپ کے لیے اور زیادہ موٹیویشن سے سٹوریز لے کر آیا کروں. یہ کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا. یہ کہانی بہت ایسی ہے کہ جو آپ کو ہوک کر دے گی. ہے تو شارٹ سٹوری لیکن پھر بھی انٹرسٹنگ ہے. چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. میرا نام مہین ہے اور میرا تعلق راجی سے ہے. میں آپ کو اپنی پھپھو کی کہانی سنانا چاہتی ہوں. میری پھپھو کا نام فضا ہے اور وہ گاؤں میں رہتی ہیں. ان کی عمر 20 سال ہے اور وہ میری دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہا کرتی تھی. وہ سو رہی تھی اور معاملات معمول کے مطابق چل رہے تھے. رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں مذاق سے ان کو ڈراتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی وہ ڈرتی نہیں، وہ بہت بہادر ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ چلو مذاقن میں ایک دفعہ ان کو ڈرا کر دیکھوں. میں نے ان کے پاس گئی، ان کو آواز لگائی پر وہ نہیں ڈری. میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سو گئی. جب آدھی رات ہوئی تو وہ چیخنے لگی. ان کی چیخ کی آواز اتنی زیادہ تھی گھر کے سب لوگ جاگ اٹھے. میرے ابو، میرا بھائی، میری امی اور سب دوسرے کمرے سے آئے. ابو بھی پوچھنے لگے کیا ہوا. دادی بھی کافی پریشان تھی کہ ان کو ہوا کیا ہے. جب ان سے پوچھا تو فضا کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ خود کو بہت مارنے لگی. وہ مارے جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ہوا کیا ہے. بس وہ ایک بات ہی کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. میرے بابا کو جو کچھ آتا تھا وہ فضا کے اوپر قرآنی آیات، اللہ کا نام، آیت الکرسی اور جو کچھ بھی انہیں یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. پھر وہ چند منٹ کے لیے تو خاموش ہوئی، لیکن پھر دوبارہ سے تھوڑی دیر بعد وہ ویسے ہی چیخنے لگیں اور رونے لگیں. جیسے ہی ان پر تھوڑا سا پڑھائی کا اثر ہوا وہ تھوڑی سی خاموش ہو گئیں. انہیں دوسرے کمرے میں سلا دیا گیا. میری دادی اور میرے بابا ان پر آیات پڑھ رہے تھے اور بار بار ان پر پھونکے مار رہے تھے. پھر آدھے گھنٹے بعد وہ پھر خود کو مارنے لگیں اور چیخنے لگیں. وہ مردانہ لہجے میں کہہ رہی تھیں، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ مار دے گی. ساری رات وہ اس طرح ہی چیختی رہی اور اپنے آپ کو مارتی رہی اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی. میرے والد اور میری دادی بہت خوف زدہ تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی مخلوق آ گئی ہو. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے ایک عالم کو بلایا. اس عالم نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس کو قابو کیا. وہ خاموش ہو گئی. صبح جب بیدار ہوئی تو ان کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا. انہیں بہت تیز بخار تھا. پھر کچھ دیر بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا. کہنے لگی رات کو تمہارے بھائی نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، تو میں اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی. اس نے مجھے ایک آئینہ دکھایا تو وہ آئینہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی ہپنوٹائز کر رہا ہو اور اپنے بس میں کر رہا ہو. اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا. پھر کیا ہوا، کب ہوا، مجھے کچھ نہیں یاد. ہم نے اس عالم سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا فضا کو، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ صاف نہیں رہتی، یہ پاک صاف نہیں رہتی. اور یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ اس لیے ان پر حاوی ہونے لگے. جنات جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. یہ کوئی شرارتی قسم کا جن تھا جو یا تو اس کو قابو کرنا چاہ رہا تھا اور یا اس کو تنگ کر رہا تھا. جب کچھ دنوں کے بعد وہ واپس گاؤں چلی گئی، لیکن ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے. ان پر پڑھائی وغیرہ کرتے رہتے، دم وغیرہ ان پر کرواتے رہتے ہیں. لیکن اس برے واقعہ کے بعد آج بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. یا تو وہ خود غائب ہو جاتی ہیں، یا چیخنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں، یا کچھ بھی ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ وہ پاکیزگی جو ہے پاکیزہ نہیں رہتی. ایسی چیزیں پاکیزگی کے پاس نہیں آتی، لیکن جو لوگ پاکیزہ نہیں رہتے ان کو یہ تنگ کرتی ہیں. یہ تھی میری کہانی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لیے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو چھوٹی، پر جب یہ بیت رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خوف زدہ سا منظر ہوتا ہے.
میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی. بہت شکریہ. اس کو اپنے چینل پر ضرور نریٹ کریے گا. اللہ حافظ و ناصر.